ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو حملہ ہوا، فوری جو بیان آیا کہ مجھے ایران کی جنگ سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا، یہ جانے پہچانے سمجھے اور پوچھے بغیر کہ حملہ کیا کس نے تھا، اس کے مقاصد کیا تھے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ آدمی اکیلا تھا؟ یہ پتہ چلا ایلن کو کہ صدر ٹرمپ یہاں آنے والے ہیں اور وہاں کمرہ بک کرا لیا. پہلے وینیو ڈیسائیڈ ہوا پھر کمرہ بک ہوا نا. ہوم لینڈ سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی ایجنسی، CIA، FBI، پریزیڈنشل سیکیورٹی، ان سب نے وہاں اس آدمی کو ان چیکڈ کیسے آنے دیا اسلحہ سمیت؟ اسلحہ اگر آیا تو یہ خود لے کے آیا یا کسی نے سپلائی کیا؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے. یہی تو اسرائیل میں ہو رہا ہے. اسرائیل کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں، اور ان کو یہ نظر آ گیا کہ امریکہ اور ایران تو آپس میں ٹھیک ہو جائیں گے اور امریکہ یہاں سے روانہ ہو جائے گا. جب روانہ ہوگا تو اسرائیل تنہا ہو جائے گا. آپ نے یہ بات بہت اچھی کہی کہ فوراً ہی ٹرمپ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جناب وہ ایران پہ میری پالیسی جو ہے وہ غیر متزلزل ہے. یہ 9/11 پہ بھی 5 منٹ کے بعد کہا تھا القاعدہ ہے، اور یہاں بھائی ہو سکتا ہے وہ آپ کی جو انٹرنل اقتصادی پالیسیاں ہیں ان سے تنگ ہو، اور بہت کچھ اور ہو سکتا ہے. یہ امیڈیٹلی اس کو ایران کے ساتھ نہ تھی کرنا. کیا انکوائری ہو گئی تھی اس آدمی کی؟ تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ بات کیوں کی؟ جو کینٹ کا استعفیٰ آ گیا تھا یا لے لیا گیا تھا، پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل کی وکٹ گر گئی. لیکن سر پھر اس کے بعد جو ہے وہ آرمی چیف کو ہٹا دیا گیا، پھر نیول منسٹر کو ہٹا دیا گیا، جان فیلن کو. تو کس کے ملک میں جو ہے وہ اس کی پالیسی سے اختلاف اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہاں بندے پہ بندہ نکالا جا رہا ہے. اسرائیل اسپوائلر ہے. اسرائیل کلینڈسٹائن ایکٹیویٹی کرتا ہے. ماضی کے اندر ملٹیپل موساد نے آپریشن اس قسم کے کیے ہیں، سب کو پتہ ہے اس بات کے. یہ خفیہ آپریشن موساد کرتی ہے اور مجھے کوئی اس کے اندر بعید نہیں ہے کہ یہ بھی کام موساد کر رہا ہے. ابھی جنرل چوہان نے، انیل چوہان نے، کمانڈر ڈیفینس سروسز نے کیا بولا کہ سندور 1 کو بھول جاؤ، اس لیے کیونکہ یاد بڑی خطرناک ہے اور جہاں مارا ہے وہ جگہ بتا نہیں سکتے. درد بڑا ہوا، تکلیف بڑی ہوئی ہے اس کو. یہ آپ ذرا غور کیجیے کیا وجہ ہے کہ بھارت کا انٹیلیجنس چیف جو ہے، جو اجیت دوول ہے، جو آپ انٹیلیجنس چیف تو نہیں لیکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، وہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے. ہمارا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کام پورے کرتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. تو پاکستان کچھ تو کرتا ہے جو نظر نہیں آتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، سنو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں یاسر رشید. ناظرین، دنیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ دنیا میں یہ چل رہا ہے کہ ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ کے جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا جو ہے اس کو محسوس کرتی ہے، اور پھر جنگ تھمتی ہے، سیز فائر ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور اسی اثنا میں خبریں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوتی ہیں کہ مذاکرات کی میز کے اوپر ابھی تک جو گفت و شنید ہوئی اس میں گزارشات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اور دنیا اس انتظار میں ہے کہ کیا اب یہ توقف جاری رہے گا، کیا یہ جنگ چھٹے گی، کیا جو آبنائے ہرمز ہے وہ کھل جائے گی، دنیا کی تجارت چلے گی، بات چیت کیوں نہیں ہو رہی، تحفظات کیوں ہیں. اور اسی اثنا میں خبر ہمیں منظر عام پہ یہ آتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک عشائیے میں موجود ہوتے ہیں جہاں پہ JD وینس ان کے ہمراہ موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پہ فائرنگ کا واقعہ پیش آتا ہے. گارڈز آتے ہیں، پیچھے سے پکڑتے ہیں اور وہ انہیں اس پورے ہجوم میں سے نکال کے لے جاتے ہیں، اور اس شخص کو جو گرفتار کیا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، تو معلوم پڑتا ہے کہ وہ امریکہ کا ہی شہری ہے. اسی وقت ڈونلڈ ٹرمپ یہ بیان دیتے ہیں کہ ایران کی جنگ کے مقاصد سے مجھے کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا. اب ایک تاثر یہ دینا چاہا کہ شاید اس جنگ کے اثرات ہیں جو یہاں پر دیکھنے کو ملے. اسی میں خبر یہ سامنے آتی ہے کہ اسرائیل میں ایک بڑی تبدیلی کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں، جس میں بنجمن نیتن یاہو کے خلاف ایک بڑا اتحاد بن رہا ہے. پھر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. پھر اسی وقت میں ایک وقت آنے والا ہے اگلے مہینے کے کچھ دنوں میں، ابتدائی دنوں کے اندر، اس وقت کے حوالے سے ہمارے ملک کے بالکل ساتھ والے ہمسائے کے اندر کیا چیزیں پنپ رہی ہیں اور اس کا آؤٹ کم کس طریقے سے نکل سکتا ہے، اور پاکستان کو اس ضمن کے اندر کیا اطلاعات ہیں اور کیا تیاری ہے. اس پورے منظرنامے کا، یعنی دنیا کے دو کونے اور پھر اس کے بیچ میں جو سمٹی ہوئی چیزیں ہیں اور اسی کے بیچ میں جو چلتے ہوئے معاملات ہیں،
اسی کا احاطہ کیا جائے گا. میرے ساتھ موجود ہیں حسب سابق بہت سے پوڈ کاسٹ کے اندر موجود رہے اور ان کی گفت و شنید کے اوپر آپ لوگوں کی آراء بہت زیادہ مثبت پائی گئی ہیں. میری مراد جناب عبداللہ حمید گل، چیئرمین جوانان تحریک پاکستان. بہت شکریہ عبداللہ بھائی اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. عبداللہ بھائی، سب سے پہلا میرا سوال یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو حملہ ہوا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ابتدائی طور پہ فوری جو بیان آیا کہ مجھے ایران کی جنگ سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا، ہم مقاصد وہاں پر حاصل کریں گے، یہ جانے پہچانے سمجھے اور پوچھے بغیر کہ حملہ کیا کس نے تھا، اس کے مقاصد کیا تھے، کیا وجہ بنی اس کی، اس کے پیچھے کے محرکات کیا ہیں اور اس کے اثرات آنے والے دنوں میں کیا پڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ یاسر صاحب اور السلام علیکم. ایک شعر یاد آ گیا آپ کی بات سے کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اب یہ میں نے اس لیے شعر کہا کیونکہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ 9/11 ہوا. 9/11 کے ابھی پہلا جہاز جو تھا وہ بلڈنگ میں ٹکرائے ہوئے 5 منٹ گزرے تھے، ابھی دوسرا جہاز دوسری بلڈنگ میں نہیں ٹکرایا تھا، لیکن امریکہ میڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ القاعدہ نے کرایا ہے. اب القاعدہ کے پاس نہ جہاز تھے، نہ ماضی میں ایسا کوئی القاعدہ کا جو کوئی ایسا آپریشن سامنے آیا تھا، نہ ان کے پاس کوئی پائلٹ تھے، لیکن القاعدہ کے اوپر پھر وہ پکے ہوتے چلے گئے اور پھر جو ہوا وہ تاریخ جانتی ہے آپ. پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جس ہلٹن ہوٹل میں واشنگٹن ڈی سی میں یہ حملہ ہوا افسوسناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں اپنی حکومت کی جو رائے ہے اور جو وزیر اعظم کا ٹویٹ کیا اس حوالے سے میں بالکل اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسی ہوٹل کے اندر 1981 کے اندر صدر رونلڈ ریگن کے اوپر بھی حملہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ایک ہاٹ سپاٹ تھا اور اس کے اندر ماضی کی بھی تلخ یادیں تھیں موجود. پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ پہ یہ تیسری اٹیمپٹ ہے، اس سے پہلے 2 اٹیمپٹس ان کے اوپر ہو چکے ہیں، ایک میں تو معمولی زخمی بھی ہوئے تھے، جی ہاں، کان کے اوپر جو ہے. اب یہاں بات یہ آتی ہے کہ کیا یہ ایلن اکیلا تھا؟ اس کا دماغی توازن یا وہ جو بھی باتیں وہ تو خیر انکوائری میں پتہ چلیں گی، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پڑھا لکھا آدمی تھا، کیلیفورنیا یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا اور پھر بعد میں تدریس اسی جگہ کے اوپر پڑھاتا بھی تھا، پی ایچ ڈی اسکالر کے طور پہ بھی وہ رپورٹ. اور پھر یہ ہے کہ کھاتا پیتا آدمی تھا، اپنا کاروبار وغیرہ، اس کا مطلب کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان تمام، چاہے وہ کینیڈی کی اسیسینیشن ہو، چاہے وہ پھر 1981 کا واقعہ ہو، 9/11 ہو، پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ پہ ماضی کے 2 حملے ہوں، انکوائری کہاں گئی؟ وہ انکوائری کبھی نہیں آتی. اس لیے پہلی بات تو میں یہاں آج کے پوڈ کاسٹ سے یہ چاہوں گا کہ جناب ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری بنائیں جو کہ سپریم کورٹ کے جج امریکہ کے حاضر سروس وہ لیڈ کرے. اور کیونکہ ایف بی آئی اور جو دیگر ہوم لینڈ سیکیورٹی فلانا ڈمکانا یہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں، سی آئی اے وغیرہ، یہ تو ظاہر ہے ایک انکوائری، حکومتی اہلکار ہیں تو ظاہر ہے ان کا تو اپنا ہی ایک موقف ہوتا ہے، لیکن یہ انکوائری ضرور سامنے آنی چاہیے. اب اس میں چند سوالات جنم لیتے ہیں جو میں آپ کے سامنے معزز ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ آدمی اکیلا تھا؟ صحیح. کیونکہ جس ہوٹل کے اندر ہمیں ابھی اسلام آباد کا آپ کا بھی اتفاق ہوا، سرینا کے اندر جب ٹاکس ہوئیں تو کتنی سخت سیکیورٹی تھی، اور جب وینیو ڈیسائیڈ ہو گیا تو اس کے بعد تو وہاں جو ہماری جتنی بھی سیکیورٹی میلوں دور تک کوئی بندہ نہیں تھا. چلیں بھائی اس میں اب اس میں دوران میں اس آدمی نے، کیونکہ یہ پتہ چلا ایلن کو کہ صدر ٹرمپ یہاں آنے والے ہیں اور وہاں کمرہ بک کرا لیا، تو یہ پہلے وینیو ڈیسائیڈ ہوا پھر کمرہ بک ہوا نا، یعنی کہ جب ہوٹل کا وینیو ڈیسائیڈ ہو گیا تو تب سے ہوم لینڈ سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی ایجنسی، سی آئی اے، ایف بی آئی، پریزیڈنشل سیکیورٹی اور دیگر پولیس اور دیگر جو ان کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، ظاہر ہے بھائی دنیا کا اتنا بڑا سب سے بڑا ملک ہے وہ، تو ان سب نے وہاں اس آدمی کو ان چیکڈ کیسے آنے دیا اسلحہ سمیت؟ نمبر 1 اسلحہ آ گیا. اسلحہ اگر آیا تو یہ خود لے کے آیا یا کسی نے سپلائی کیا؟ وہ اتنا سائنسی ماہر کہ وہ پرزے اس کے لے کے آئے، پھر اسمبل کرے، پھر اس کو بنائے. ہاں جی، کوئی مطلب اس سے تو بہتر تھا وہ مینوفیکچرنگ شروع کر دیتا. اچھا پھر اس کے بعد وہ ہوٹل میں کسی کمرے میں تھا، کون سی فلور میں تھا یہ ابھی تک چیزیں سامنے نہیں آئیں،
لیکن ہر فلور پہ آپ بہت اچھا جانتے ہیں اس کو, ہر فلور کے اوپر کارڈنز ہوتے ہیں سیکیورٹی کے, مختلف چیکس ہوتے ہیں. یعنی انہوں نے اس کی تو 3 لیئرز بنائی ہوتی نا, یعنی جی یہ جی. پہلی ٹاپ لیئر ہے, پھر سیکنڈ لیئر ہے, پھر تھرڈ لیئر ہے. تو ہر جو یعنی کہ 2 راستے تھے, ایک تھا ہوٹل کے لفٹ سے آنا اور دوسرا اسٹیئر کیس سے, ہنگامی جو سیڑھیاں ہوتی ہیں اس سے آنا. ان میں سے دونوں راستوں کے اوپر ان کی وہاں سیکیورٹی موجود تھی. اس سے پہلے باقاعدہ ہوٹل کے کمروں کی سویپنگ کی جاتی ہے, جس کے اندر چیک کیا جاتا ہے کوئی میٹل, کوئی ایسے, کوئی ویپن, کوئی کتے جو ہے سراغ رساں کتے ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. وہ کہاں گیا اور وہ اس کو اس تمام جو جتنی بھی وہ منزل پہ تھا وہاں سے وہ اس جگہ پہ مختلف کارڈنز کو بریک کرتا کرتا یہاں پہنچ گیا. حضور ہم بے وقوف تو نہیں ہیں جو یہ باتیں نہ سمجھیں. پھر اس میں ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے. یہی تو اسرائیل میں ہو رہا ہے. اسرائیل کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں, اور ان کو یہ نظر آ گیا کہ امریکہ اور ایران تو آپس میں ٹھیک ہو جائیں گے اور امریکہ یہاں سے روانہ ہو جائے گا. جب روانہ ہوگا تو اسرائیل تنہا ہو جائے گا. نیتن یاہو کی بار بار جو جیرڈ کشنر کے ذریعے انہوں نے پیغامات دیے اور خود ٹرمپ صاحب سے بھی بات کی, جس پہ ٹرمپ نے اسرائیلی پریزیڈنٹ کو ملٹیپل ٹائمز ریکویسٹ کیا کہ اس کو کرپشن اور جو اس کے اوپر جو ایمبیزلمنٹ کے چارجز ہیں ان کو آپ معاف کر دیں. تو جس کے اوپر یاد ہے کنیسٹ میں بھی خطاب کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا جی میں نہیں کر سکتا, یہ عدالت کرے گی, کیونکہ وہاں ایک اپنی سیاست بھی تو چل پڑی ہے جس کا بھی ہم آگے چل کے ذکر کریں گے. یہ کام اسرائیل بھی کروا سکتا ہے اور میرا یہ بہت حد تک شبہ ہے کہ یہ انہی کا کرایا ہوا کام ہے, یہ ان سائڈ جاب ہے. لیکن ایک سوال ہے, اور پھر یہ نہیں آپ کے سوال سے پہلے میں آپ کا ایک بات ضرور گزارش کروں. آپ نے یہ بات بہت اچھی کہی کہ فوراً ہی ٹرمپ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جناب وہ ایران پہ میری پالیسی جو ہے وہ غیر متزلزل ہے. یہ 9/11 پہ بھی 5 منٹ کے بعد کہا تھا القاعدہ ہے, اور یہاں بھائی ہو سکتا ہے وہ آپ کی جو انٹرنل اقتصادی پالیسیاں ہیں ان سے تنگ ہو سکتا ہے وہ فیول کی پرائسز بڑھنے سے تنگ ہو سکتا ہے وہ بطور ریپبلکن آپ کو اچھا نہ دیکھتا ہو, اور بہت کچھ اور ہو سکتا ہے. یہ امیڈیٹلی اس کو ایران کے ساتھ نتھی کرنا, کیا انکوائری ہو گئی تھی اس آدمی کی؟ نہیں. تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ بات کیوں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے, دیکھیں نا یہ ساری لیڈ کر رہی ہے کہ یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جو انٹرنل ایشوز آ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر, جو ان کی جو اینٹی, آپ کو پتہ ہے 55% لوگ تو ان کے مواخذے کی بات کر رہے ہیں, اب وہ ایسی صورت کے اندر ایک ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ اپنی ایران کی پالیسی کو نتھی کر لیں اس کے ساتھ اور سپورٹ حاصل کرنا چاہیں. یہ بھی یاد رکھیں یاسر صاحب کہ پہلے سب سے پہلے جو وکٹ اڑی تھی امریکہ کے اندر ڈیورنگ دا وار, وہ اڑی تھی وہ کیا نام تھا جو سیکرٹری تھے, ملٹری سیکرٹری, نہیں جو ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا, جو کینٹ کا استعفیٰ آ گیا تھا یا لے لیا گیا تھا. پھر آرمی چیف کو نے بھی اس بارے میں جب ان سے سوال سی این این نے کیا تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. ہاں جواب نہیں دیا. پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل کی وکٹ گر گئی. لیکن سر پھر اس کے بعد جو ہے وہ آرمی چیف کو ہٹا دیا گیا, پھر نیول منسٹر کو ہٹا دیا گیا, جان فیلن کو. تو کس کے ملک میں جو ہے وہ اس کی پالیسی سے اختلاف اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہاں بندے پہ بندہ نکالا جا رہا ہے. تو کیا کہیں اپنے ملک کے لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ جناب دیکھو ایران خطرہ ہے اور یہ ایران ہو سکتا ہے اب انکوائری کروائی, اسی لیے میں نے کہا انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائی جائے. اسرائیل سپوائلر ہے, اسرائیل کلینڈسٹائن ایکٹیویٹی کرتا ہے, ماضی کے اندر ملٹیپل موساد نے آپریشن اس قسم کے کیے ہیں, سب کو پتہ ہے اس بات کے. یہ خفیہ آپریشن موساد کرتی ہے اور مجھے کوئی اس کے اندر بعید نہیں ہے کہ یہ بھی کام موساد کر رہا ہو. اچھا عبداللہ صاحب, آپ نے جس طرح سے حوالہ دیا, سب سے پہلے اگر ابتدا جو کینٹ سے دیکھی جائے تو جو کینٹ نے تو لاکہیڈ مارٹن کے اوپر, ریتھیون کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا کہ اس جنگ کے نام کے اوپر ان کو زیادہ نوازا جا رہا ہے, پیسہ بنا رہے ہیں. اس کا اسرائیل سے کیا تعلق تھا پھر؟
اس کا کمپنیز کا کمپنی کا ہے نا. اسرائیل کی جو بنیاد ہے آپ دیکھیں وہ جو کاروبار کرتے ہیں وہ ٹیکنالوجی کے اوپر کرتے ہیں. وہ اپنی ٹیک انڈسٹری کو بیچتے ہیں. اور ٹیک انڈسٹری کہاں کام آتی ہے؟ ملٹری ہارڈ ویئر کے اندر سب سے زیادہ کام آتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں یہ جو جان فیلن کو جو کہ منسٹر تھا نیوی کا, گولڈن نیوی بنانے کا جو گولڈن فلیٹ بنانے کا جو بات کی تھی وہ اس نے کیوں کی تھی؟ اور وہ اس کے ساتھ ایگری کر رہا تھا فیلن جو تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ, کیونکہ گولڈن فلیٹ بنے گی تو اس میں نئے وار شپس آئیں گے. ایک وار شپ آپ کو پتہ ہے وہ تو بلینز کا ہوتا ہے. تو اس کے اندر پھر یہی بات تھی کہ یہ, اور ابھی بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام انڈسٹریلسٹ کو بلا کے کہا کہ ہنگامی حالات کے اوپر جو ہے اپنا وہ تیاری کرو. تو کیوں یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ ہیں وہ باتیں جن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو کینٹ نے جو کہا تھا اس کا جواب تو نہیں آیا نا. لاکہیڈ مارٹن کا آخر نام آیا ہے نا. تو یہ ہے وہ ساری ریزنز جن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کنیکشن اسرائیل کے ساتھ ایسے ہے کیونکہ ٹیک انڈسٹری جو ہے وہ ان کے ساتھ کام آتی ہے. اچھا, جہاں تک بات ہے اسرائیل کی, آپ کہتے ہیں کہ اسرائیل پہ انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پہ ہونے والے حملے کی, اور یہ تمام تر جو استعفے ہوئے ہیں یا جبری دستبرداریاں ہوئی ہیں ان کی. تو پھر سوال یہ ہے کہ اسرائیل کے اندرونی حلقوں میں اب تاثر کیوں تبدیل ہو رہا ہے؟ ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ ایئر لیپرڈ اور اس کے ساتھ ساتھ نفتالی بینٹ جو ہیں وہ پھر سے ایک اتحاد بنا رہے ہیں. وہ اتحاد جو 2013-14 میں بنا تھا جب حکومت بنی, اور لیکن کچھ عرصہ چل نہ سکی اور پھر بعد میں بنجامن نیتنیاہو برسر اقتدار آ گئے. تو اب کی بار وہ اپنی پارٹیز کو ضم کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسے کٹہرے کے اندر لے کے آئیں گے, اور 8 اکتوبر کا سب سے پہلے اس کے اوپر پرچہ کھلے گا اور اس میں دیکھا جائے گا کہ سیکورٹی بریچز کیوں ہوئی تھیں, اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا. تو پھر وہاں پر اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں کی آرائی ہے کہ زائنزم والے چہرہ بدل سکتے ہیں, اپنی سوچ نہیں بدل سکتے. تو وہاں پہ چہرہ بدلنے کے امکانات ہیں یا سوچ بدلے جانے کی؟ چہرہ بات پرسنل پولیٹکس کی ہے نا, یہ کیوں میں کیوں نہیں. سیدھی سی بات ہے. نفتالی بینٹ کو دیکھ لیں یا آپ لیپرڈ کو دیکھ لیں, دونوں کے اندر وہ تو اتنے اگینسٹ ہیں. کیوں پاکستان کو نفتالی بینٹ نے نہیں پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر بات کہی تھی. اس نے کہا تھا ہمارا جو ہے پاکستان کے ساتھ ہمارا جو ہے, جس کے اوپر پھر پاکستان کو رسپونڈ کرنا پڑا تھا. اف یو ریمبر کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پھر الجزیرہ کو انٹرویو دینا پڑ گیا تھا ایسے ہی, اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان از اسٹیبلش نیوکلیئر کنٹری, نو بڈی میسز ود نیوکلیئر پاور, اور ہم جو ہے پھر وہ رسپانس ایسا ہوگا کہ جو دنیا دیکھے گی. تو یہ آخر ان کو انگریزی میں انٹرویو دینا پڑ گیا تھا نا. دس مینس کہ ہم نے اسرائیل کی تھریٹ کو جو ہے یہ کیونکہ ماضی میں بھی آتی رہی ہیں. یہ آپ ذرا غور کیجئے کیا وجہ ہے کہ بھارت کا انٹیلیجنس چیف جو ہے, جو اجیت دوول ہے, جو آپ انٹیلیجنس چیف تو نہیں لیکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, وہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے. ہمارا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کام پورے کرتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. نظر نہیں آتے. تو پاکستان کچھ تو کرتا ہے جو نظر نہیں آتا, صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لبنان کے محاذ کے اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ سیز فائر بھی تھی, حملے بھی تھے ایک مخصوص علاقے کے اوپر, تو کیا آنے والے دنوں میں یہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے؟ اس کے امکانات کس حد تک ہیں اور اس کے نتائج کیا رہیں گے؟ حتی الامکان کوشش کرے گا اسرائیل جو ہے, اور خاص طور پہ نیتن یاہو, یہ شاید امریکی صدر کے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. اس کی وجہ ایپسٹین فائل بھی ہو سکتی ہے, بلکہ کافی حد تک ہو سکتی ہے. اس کی وجہ ان کے ذاتی کاروبار بھی ہو سکتے ہیں. یہ جیرڈ کشنر کا کیا مطلب پیچھے بیک گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد کے اوپر جیرڈ کشنر کو اتنے بڑے کام دیے جا رہے ہیں یا وٹکوف کو دیے جا رہے ہیں؟ داماد عظیم ہے, پھر وہ فرسٹ داماد آپ کہیں, جس طرح سے فرسٹ لیڈی سننے میں آیا ہے تو وہ فرسٹ داماد آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. کاروبار ہی تو کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا, اب یہ جو باتیں ہیں نا, یہ پھر چونکہ آپ ویسے بڑے سمجھدار آدمی ہیں, آپ سارا میرے پہ مدعا ڈلوا دیں. تو بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے تمام فیملی ممبرز رج کے بنا رہے ہیں, رج کے.
پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں جی، ٹویٹ سے تیل کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، ٹویٹ سے پھر کتنی اس دیر کے بعد پہلے کس ٹویٹ سے کتنی دیر پہلے کس جو ہے وہ مارکیٹ کو خریدا جاتا ہے، کون سا سٹاک ہے، یعنی لانگ شارٹ بھی لگاؤ اور ڈاؤن بھی لگاؤ، دونوں لگاؤ، دونوں سے اور دونوں کے اندر وہ جو ہے وہ پیسہ کماتے ہیں. وہ ہر جگہ میں وہ چت بھی میری پٹ بھی میرا جس کو کہتے ہیں، تو وہ پیسے بنا رہے ہیں. تو پیسے یہودیوں کے بغیر بنائے جاتے ہیں. اب آپ سمجھیں کہ یہ جو اسرائیل اور یہ جو ٹرمپ امپائر ہے، اس کا کنیکشن کیا ہے. ٹرمپ دل سے چاہتے ہیں، میرا یہ گٹ فیلنگ ہے، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاملات ہوں، لیکن شاید وہ کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں. اور بلیک میل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ نیتن یاہو اور اس کا جو ٹروئکا ہے وہ کام کر رہا ہے اس کے اندر. اس لیے اسرائیل کے اندر جو نئے آنے والے الیکشن ہیں، وہاں ایک اپنی بھی تو پالیٹکس چل رہی ہے جو ڈیفینیٹلی چاہتی ہے کہ نیتن یاہو کو تو وہ رگڑا لگا کے رکھتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ لگے گا. اب جو لیبنان کی وار ہے وہ اس کو ایسکلیٹ کروانا چاہتا ہے. ادھر نیتن یاہو یہ چاہتا ہے کہ میں جنگ کا دائرہ کار پھیلا دوں تاکہ امریکہ یہاں پھنسا رہے اس کے سینگ، وہ اس خطے سے جا نہ پائے، کیونکہ اگر وہ جائے گا تو وہ مارا جائے گا. جو انہوں نے آئرن ڈوم کی 15 بیٹریز بنائی تھیں، 15 بیٹریز میں سے 14 تو ڈیفینڈ کرتی رہیں ڈیورنگ دا وار اسرائیل کو. یہ 15ویں بیٹری کس ملک کو ڈیفینڈ کر رہی تھی؟ ایک عرب ملک تھا جو آج بھی بہت قریب ہے. تو ابھی بھی اطلاعات تو ہیں کہ آئرن ڈوم جو ہے اس کا نیا سسٹم جو ہے وہ اس کو فراہم کیا جا رہا ہے جناب، اس کو بھیجے جانے کی اطلاعات تو آج بھی رپورٹ ہو رہی ہیں. ہاں، تو پھر اس کا مطلب تو واضح ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دے وانٹ ایسکلیشن. ابھی لبنان کا سیٹل ہوگا تو وہ سیریا شروع کر دیں گے. سیریا کی بھی آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ وہ شروع ہو چکی ہے. پھر وہ جارڈن شروع کر دیں گے. جو مرضی ہو جائے، جارڈن بچے گا نہیں. جارڈن کا جو کردار ہے وہ تاریخ ہی بتائے گی، لیکن جو ہیشمائٹ کنگڈم آف جارڈن ہے اس کو سوچنا پڑے گا کہ آنے والے وقتوں میں ان کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. اچھا سر، میرا ایک اور سوال، آخری 2 سوال ہے. ایک یہ کہ عباس عراقچی 2 بار پاکستان کیوں آئے؟ ابتدائی طور پہ اطلاعات یہ تھیں پاکستان آئیں گے، یہاں سے مسقط جائیں گے، مسقط سے رشیا جائیں گے. یہاں پہ آئے وہ ایک الگ بحث ہے کہ امریکہ نے کہا ہم اپنا وفد بھیج رہے ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں ہم بات نہیں کریں گے، پہلے نکل جائیں گے. یہ تو شیڈول کے اندر ہی نہیں تھا کہ مسقط جانے کے بعد پھر واپس پاکستان آنا ہے. وہ تو مسقط پہنچے تو پھر اطلاعات یہ آنا لگیں کہ یہ پاکستان پھر واپس آئیں گے. تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی بڑی امپورٹنٹ وجہ، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم جو ہے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کے ساتھ بات نہیں کریں گے، کیونکہ ان دونوں نے اپنے وعدے ماضی کے اندر عمان ٹاکس میں اور جنیوا کے اندر نبھائے نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کنٹینیوٹی آف پالیسی ہو. اگر مستقبل میں جے ڈی وینس پریزیڈنٹ کے طور پر آئیں گے تو کم از کم یہ نہیں ہوگا کہ جناب جس طرح سے اوباما کا جو معاہدہ تھا وہ کینسل کر دیا، کل کو آ کے کوئی ٹرمپ کا معاہدہ کینسل کر دے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی جے ڈی وینس شوڈ بی دیئر، کیونکہ ان کے سٹیکس ہیں. ان دونوں کے تو سٹیکس ہیں نہیں، یہ آج ہیں کل صبح ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ تو اپنا دکان بڑھا جائیں گے. اس لیے اس نے تو سیاست کرنی، وہ ینگ آدمی ہے جے ڈی وینس. اس لیے یہ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ عراقچی صاحب پاکستان آئے تو یہاں بہت سارے لوگوں نے جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بہت زیادہ کوئی بھارت سے اور اسرائیل سے انفلوئنسڈ ہیں، ان کے پے رول پہ ہیں. دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ واویلا شروع کر دیا کہ ایران اور پاکستان کی دوریاں پیدا ہو گئیں. ایک تو وہ دوریاں مٹانے کے لیے آئے، انہوں نے پاکستان آ کے بتایا کہ کوئی دوری موری نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ایران کے اندر ایک یہ لوگ پاکستان کو بلیم نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کچھ لوگ کہ پاکستان کے ساتھ کوئی امریکہ گیم کر رہا ہے. وہ یہ بھول گئے کہ جنرل حمید کل میرے والد رحم اللہ، ان کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تاریخ لکھی جائے گی اور کہا جائے گا کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں سوویت یونین کی شکست دے دی. اور وہ پھر ہوا. پھر کہا کہ ایک وقت آئے گا جب لکھا جائے گا کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی. آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ سمجھ گیا. تو وہ پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ آئے بھی اور پاکستان کے ساتھ کردار بھی ادا کیا اور یہاں پیغام پہنچا کے گئے، پیغام دے دیا. اب جب یہ پیغام دے دیا تو اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر کو پاکستان کے وفد کے ساتھ بات کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ لکھا ہوا آ گیا تھا سامنے. وہ بھجوا دیا گیا، جو ثالث کا کردار ہوتا ہے ہم نے بھجوا دیا. جب بھجوا دیا تو امریکہ کو بھی معلوم ہے کہ اسرائیل سپوائلر ہے.
اس نے بھی شاید یہ پیغام دیا کہ کیبل کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے سوشل وہ جو جتنی بھی اس قسم کی انٹرنیٹ والی چیزیں ہیں ان کو استعمال نہ کرنا، کیونکہ پیگسس جیسے خطرناک قسم کی چیزیں موجود ہیں جو کہ اسرائیل کے ڈیولپڈ ہیں آپ کے علم میں. تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر نہ کرنا، اس لیے پیغام بھجوایا گیا کہ حضور واپس آ جائیں. پیغام آ گیا ہے واشنگٹن سے، آپ وہ دیکھ لیں. اب اس کی بنیاد پہ وہ آئے، کو 2.5 گھنٹے رہے یہاں، اور اس کے بعد وہ ماسکو روانہ ہوئے جہاں انہوں نے اپنے مزید بات کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عمان کے اندر ان کا ہیوی واٹر موجود ہے، اور اسی طریقے سے جو لیس انریچڈ یورینیم تقریباً 1100 kg ان کا وہاں روس میں موجود ہے. تعلقات ہیں بھائی ان کے، پرانے تعلقات ہیں. اب وہ یہاں سے گئے ہیں اور کس سے مل رہے ہیں؟ صدر پیوٹن سے. یعنی کہ آپ لیول دیکھیں، صدر پیوٹن سے مل رہے ہیں، اور اب ہو سکتا ہے کہ شاید وہ پاکستان واپسی پہ آ جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ اگر معاملہ سینسیٹیو نوعیت کا ہو کیونکہ صدر پیوٹن شامل ہیں درمیان میں، تو وہ اپنی قیادت کو پہلے اعتماد میں لیں گے اور پھر پاکستان آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک. میرا ایک آخری سوال سر، ایک تاریخ قریب آنے والی ہے، وہ تاریخ جس سے 1 سال پہلے خطے کے اندر صورتحال اس نہج تک پہنچی کہ یہاں خطے کا بڑا چودھری بننے کا دعوے دار جو ہے اس کے جہاز گرے. جہاز گرنے کے بعد یوں ہوا کہ اس کے وہ اتحادی یا اس کے وہ چاہنے والے یا جن کا وہ چاہنے والا تھا، انہوں نے ایسی نکر پہ کھڑا کر دیا ہے کہ جس کے اوپر شاید کروما کا پردہ ہے، اور وہ صرف جو ہے دوسری آنکھ ٹیکنالوجی والی دیکھ سکتی ہے، عام آنکھ دکھائی نہیں دیتی. تو وہ جو اس وقت ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہو چکا ہے، اس کے بارے میں اطلاعات کیا ہیں کہ مئی کا پہلا ہفتہ اس کے لیے کتنا بھاری ہے اور وہ پلان کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں، اب تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کل ہی کے اندر 11 جہاز تو گروا دیے ہیں الحمدللہ. آپ دیکھتے ہیں اور کتنا اس کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے. لیکن بھارت کا جو ڈپلومیٹک نہیں، میرے خیال میں مینٹل آئسولیشن ہو گئی ہے. ذہنی طور پہ ان کو مفلوج کر دیا پاکستان نے. ان کی اب ہر چال ناکامی کی طرف رواں دواں ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ ان کی اسٹریٹجک ہو، چاہے وہ ان کی ڈپلومیٹک ہو، وہ چاہے ملٹری وائز ہو. ابھی جنرل چوہان نے، انیل چوہان نے، کمانڈر ڈیفینس سروسز نے کیا بولا کہ سندور 1 کو بھول جاؤ. اس لیے کیونکہ یاد بڑی خطرناک ہے، اور جہاں مارا ہے وہ جگہ بتا نہیں سکتے. درد بڑا ہوا ہے، تکلیف بڑی ہوئی ہے اس کو. ابھی وہ ایک مجھے بات یاد آ گئی، لطیفہ کو تھا وہ کسی میں غالباً کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا، وہ جنرل شفیق الرحمان بڑے اچھے، وہ آپ کو پتہ ہے مزاحیہ کتابیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ ریلوے اسٹیشن میں کہیں لڑائی ہو گئی تو وہ پیچھے جو ہے نا لاتیں ماری. تو اس نے کہا کہ جاتے ہوئے یہ بھی بتا دینا کہ لات پڑی کہاں تھی، اور ہمارا نام ہے مارتے زمان خان. مارتے زمان خان. تو پاکستان نے جو لات ماری ہے وہ بتا نہیں سکتا کہ کہاں پڑی ہے اس کو. تو اب یہاں جو نئی پلاننگ ہے اس کا ایک نمونہ تو آپ نے جو ہے ابھی انگور اڈا میں آج کا جو حملہ تھا وہ اس کے اندر دیکھا کہ کس طریقے سے انگور اڈے میں حملہ کیا، کیونکہ ایک دفعہ پھر وہ افغانستان سے اب وہ سامنے آنے سے کتراتے بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں اظہار بھی مشکل ہے، چپ رہ بھی نہیں سکتے، مجبور ہیں اوف اللہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو اس وجہ سے وہ اب اپنی پراکسیز کے ذریعے فالس فلیگ آپریشن بری طریقے سے ٹھس ہو گئے، ناکام ہو گئے، اپنے لوگ ان کے خلاف ہو گئے. اب بھارت نے اس کو ایک بڑا ایونٹ بنا کے پیش کرنا ہے جس کے اندر 56 انچ کا جو چوڑا سینہ ہے وہ دکھا کے یہ ثابت کرنا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ 56 ملی میٹر کا دماغ نہیں ہے. یہ دوسرے لفظوں میں اس کی کہانی، یہ میں نے آپ کو اسٹوری سنا. تو کریں گے، شرارت ان کا کام ہے. اسرائیل اور انڈیا باز نہیں آئیں گے. وہ بھارت ماتا ہے اور وہ پتا. تو ماتا پتا کا جو الحمدللہ جو ان کا دادا جی ہے وہ پاکستان ہے، اور ماتا پتا کے گٹھ جوڑ سے جو مرضی ہو جائے. شیر نے جو ہے نا وہ بلی نے سب کچھ سکھایا تھا، شیر کو درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا تھا. یعنی دھاڑ جو ہماری ہے وہ برقرار رہے گی جو کچھ بھی ہو جائے. اور یہ ہے لب لباب اس وقت جو پوری دنیا میں چل رہا ہے اور آنے والے دنوں میں جو ہو سکتا ہے. بہت شکریہ
چیئرمین تحریک جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ ناظرین اسٹوڈیو میں. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ اور مہمان کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.